آخری مصاحب کی حیثیت سے مندرجہ ہے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمہید صدر ذی وقار علم و دانش کے علم مردان مرشدین کرام اور حاضرین جلسہ، آج مجھے ایک ایسے موضوع پر خامہ خلاصائی اور تحقیقی رپورٹ پیش کرنے کا حکم ملا ہے جو موجودہ دور کا سب سے بڑا عالمیہ اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم فکری فتنہ ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نوجوانوں میں ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر اور اس کا علاج کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کروں گا۔ جناب صدر، ارتداد کی تشریح و خلاصہ کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اس کے معنی مفاہیم پیش کرتا ہوں۔ ارتداد کے لغوی معنی لوٹ جانا، ہٹ جانا۔ ارتداد کے اصطلاحی معنی کسی مسلمان کا اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا یا دوہریت یعنی کہ ایتھیزم اختیار کرنا، دونوں صورتیں شامل ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ البقرہ آیت نمبر 270۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب یہ مسئلہ تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اعمال صالحہ ظاہر ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کو میراث سے حصہ نہیں دیا جائے گا، حالت اسلام میں نماز روزہ وغیرہ جو بھی عمل کیا تھا کل ادب ہو جائے گا، مرتد کی حالت کفر سے بدتر ہے، اس لیے کافر سے جزیہ قبول ہو جاتا ہے، اور اگر مرتد اسلام نہ لائے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ البتہ عورت کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 520۔ مرتد کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتقادی، دل میں اللہ اس کے رسول یا دین کا انکار کرنا۔ قولی، زبان سے کفریہ کلمات کہنا یا دین کا مذاق اڑانا۔ عملی، ایسے افعال و اعمال انجام دینا جو کفر کی واضح دلیل ہو۔ ارتداد کے اسباب، جدید سائنسی نظریات، ارتقاء، لبرل فلسفوں کے زیر اثر نوجوانوں کے ذہنوں میں مذہب یا وجود باری تعالیٰ اور وحی کے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے الہادی پروپیگنڈا بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ مغربی طرز زندگی کو ترقی کی علامت سمجھ کر نوجوان مذہب کو ایک بوجھ یا پرانی چیز تصور کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات علماء یا مذہبی والدین کا غیر لچکدار اور سخت رویہ نوجوانوں کو دین سے متنفر کر دیتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سوال پوچھنے پر حوصلہ شکنی کی جائے یا کفر کے فتوے لگائے جائے تو نوجوان باغی ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی غیرآرادی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ نوجوان اپنی نفسانی خواہشات اور شوقات کے لیے جب مذہب کو رکاوٹ محسوس کرتا ہے تو اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی خاطر مذہب کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ بقوالا ارتداد کا خطرہ اور اس کا مقابلہ، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، صفحہ نمبر 1 سے 20 تک۔ بقوالا مرتد کی سزا اسلامی قانون میں، علامہ سید ابوالعالی مودودی۔ نوجوانوں میں ارتداد، آج نوجوانوں میں جو سب سے زیادہ اس بیماری کے مریض ہیں وہ اس امت مسلمہ کی نوجوان بیٹیاں ہیں۔ ان بچیوں کو ایک قسم کے شاطر جال میں پھنسا کر مرتد کیا جا رہا ہے جس کا نام بھگوا لوٹ ہے، اور اس عیارانہ چال کی کامیابی کا ضامن ہمارا مخلوق تعلیمی نظام ہے۔ جب ہماری بیٹیاں غیر مذہبی شیطانوں کے دامے فریب میں آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے بے پردگی کو اپنا حق سمجھ کر بغاوت پر اتر آتی ہیں، جو کہ نفسانی شہوات کا مرکز ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیطانی مفکرین کو تربیت یافتہ گنڈے ہماری مسلم بیٹیوں کے پیچھے بھوکے بھیڑیے کی طرح لگ جاتی ہیں۔ اگر اس طرح کامیابی نہیں ملتی تو اسکولوں کالجوں میں ایک شیطانی تحریک کے فارم بھرواتے ہیں جس سے مسلم بچیوں کا ڈاٹا یعنی کہ معلومات ان کے یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ہے اخل بھارتیہ ودیا مندر، رپورٹ بائی مسلم اسٹوڈنٹس یونین۔ سال رواں اور گزشتہ سال میں نے یوپی، ہریانہ، راجستھان کے کچھ گاؤں اور علاقوں سے معلومات فراہم کی کہ نوجوان بچوں کے موبائل نمبر اور ذاتی معلومات گاؤں کے ہندو لڑکوں کے پاس موجود ہوتی ہیں، جس سے وہ آئے ان بچوں پر شکار کے تیر چلاتے ہیں۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب اخل بھارتیہ ودیا مندر کے افراد کا کام ہے۔ دوسری طرف شہروں میں رہائشی عوام کا مخلوط نظام حیات میں منعکس ہونا۔ شہروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان ایک دوسرے کے دعوے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اہل خانہ سے بغاوت کر کے لیونگ پارٹنر بن کر غیر ازدواجی زندگی گزارتے ہیں۔ ارتداد کو آب حیات فراہم کرنے والی چیز مغربی نظام تعلیم اور مغربی طرز زندگی اور اس سے بڑھ کر دینی علوم سے دوری ہے۔ بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انگریزی اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دے اور دین سے اتنی دوری کے کلمہ طیبہ کیا ہے معلوم نہیں۔ مغربی تعلیم حاصل کرنا ممنوع نہیں، مگر دین کو چھوڑ کر خالص علوم مغربی کے حصول کا کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ مغربی تعلیم حاصل کرنے والے مغربی تہذیب کے بھی دلدارہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسی کو کار حیات سمجھنے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ اس ذہنیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ اصل ترقی صرف
اور یہ دین مذہب ایک بوجھ ہے جو جائیدادی وراثت کی طرح ہماری نسلوں میں آگے بڑھتا چلا گیا ہے، اور یہی تعلیم اپنے فلسفوں اور بیان و تجربوں کے ذریعے وجود باری تعالیٰ پر اور نزول وحی پر شک کی عمارت ڈال دیتی ہے۔ یہاں سے اعتقادی اور فکری ارتداد کا وجود ہوتا ہے۔ حوالے ارتداد کی لہر اسباب میلاد عبید اللہ قاسمی، نیا طوفان اور اس کا مقابلہ سید ابوالحسن علی ندوی صفحہ نمبر 7 سے 23 تک۔ اسی طرح قولی یا فعلی ارتداد کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب علاقوں میں کچھ لادینی نمائندے اسپتال کھولتے ہیں اور بچوں کی فری ڈیلیوری کا آفر لگاتے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 دنوں تک بچہ ان کے یہاں رہے گا۔ میرے دینی بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پیدائش کے بعد آزان دیتے ہیں، مگر ان بچوں کو جس جگہ رکھتے ہیں وہاں ایک شیطانی قسم کا گانا بجایا جاتا ہے جو کہ انسانی ذہن کی بنیاد پر گہرا اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تو والدین اس کو اسکول بھیجنے لگتے ہیں۔ وہاں پر غیر مذہبی تربیت یافتہ استانیاں موجود ہوتی ہیں جو بچوں کو خالص ہندوانہ یا مغربی طور طریقہ سکھاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر بچوں کی صبح کی ابتدا ایک قافلہ نویس سے کرواتی ہیں جس میں بچے ہاتھوں کو جوڑے یہ گیت گاتے ہیں۔ ارتداد کا علاج، سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے بچوں پر نظر رکھیں، بچپن ہی سے انہیں اسلامی تعلیمات اور نبوی اخلاق کا پابند بنائیں۔ مائیں بچوں کو اصحاب مجاہدین کے قصے سوتے وقت کثرت اور پابندی سے سنائیں اور مخلوط ماحول سے دوری پر زور دیں۔ علماء امت اور ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں سے اپنے تعلقات کو استوار کریں، انہیں مختلف ریلوں سے اپنا قریب کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ اب جو ہمارے حالات ہیں ان کے تحت یہ زمانہ کنویں کو پیاسے کے پاس خود جا کر تشنگی بجھانے کا ہے، تاکہ اسلام اور ایمان کی عظمت اور رفعت ان کے ذہن و دماغ میں اٹھائی جائے۔ دینی و ملی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موضوع پر تحریک کی شکل دے کر شعور بیداری کی مہم چلائیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کا بیان ہے کہ اسلامی اسکول، دینی مکاتب اور ایسے مدرسے کا قیام جو دینی فہم پیدا کرے، بچوں کو مذہب کی پیروی اور قدم نوشی سکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔